بعض اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ کوئی اپنی زوجہ کو ایک ساتھ 3 طلاقیں دے دیتا ہے، کہیں سے بھی کوئی فتویٰ لے کر شرعی تقاضے پورے کیے بغیر ساتھ زندگی گزارنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے پوچھ لیا ہے، اور پھر اس طرح زندگی گزارنا۔ اس سلسلے میں عوام کو حکم تو یہ ضرور ہے کہ علماء سے پوچھیں، لیکن علماء ربانیین سے پوچھیں جو صحیح علماء ہیں۔ یہ جو 3 طلاقوں والا مسئلہ ہے، اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بعض کہتے ہیں کہ بھئی 3 طلاقیں ایک ہی ہوتی تھی، 3 طلاقیں ایک ہی نہیں ہوتی تھی۔ صحیح۔ وہاں پہ مسئلہ یہ تھا کہ سرکار کے دور میں جب کوئی کلام کرتا تھا وہاں پہ 2 طرح کے رواج تھے۔ ایک یہ ہوتا تھا کہ وہ تاکید کے لیے کسی ورڈ کو ریپیٹ کرتے تھے، صحیح، اور ایک یہ ہوتا تھا کہ وہ 3 ورڈ ریپیٹ کرنے سے نیت ہی ان کی یہ ہوتی تھی کہ ہم 3 علیحدہ علیحدہ جملے کہہ رہے ہیں۔ صحیح۔ تو سرکار علیہ السلام جب کوئی معاملہ ایسا تھا تو سرکار اس سے قسم لیتے کہ بتاؤ تم نے تاکید کی ہے یا تم نے 3 علیحدہ طلاقیں دی ہیں۔ صحیح۔ تو اگر وہ قسم کھا کے کہتا تھا تاکید ہے تو سرکار ایک نافذ کرتے۔ لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا جی، تو آپ کے دور میں یہ تاکید والے معنی لینا ختم ہو چکے تھے، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ہمارے دور میں لوگوں نے عجلت کرنا شروع کر دی، لہٰذا اب 3 طلاقیں 3 ہی ہوں گے۔ صحیح۔ اس دور میں تمام صحابہ کا اس پر اتفاق ہوا، چاروں مسالک اس پہ متفق ہیں، کسی کا بھی اس میں اختلاف نہیں۔ صحیح۔ اب اسی پر عمل کیا جائے گا، 3 طلاقیں اگر دی ہیں تو وہ 3 ہی شمار ہوں، اور اگر بالفرض کوئی کہیں سے بھی فتویٰ لیتا ہے تو وہ فتویٰ قابل عمل نہیں ہے، اور شرعی تقاضا پورا کیے بغیر ساتھ رہیں گے تو یہ حرام ہوگا، اور اگر اس ساتھ رہنے کے نتیجے میں کوئی اولاد ہوگی تو وہ ولد الزنا ہوگی۔ کفارے وغیرہ کے معاملات نہیں کہ کفارہ دے دی اور ساتھ رہ گئے۔ مسائل نہیں سیکھتے تو پھر یہ معاملات ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا بھائی طلاق اگر دینی ہی پڑ جائے تو اس کا طریقہ کیا ہے، اس کا طریقہ شریعت نے بیان کیا گیا کہ ایک وقت میں ایک دیں، کب دیں، جی، تاکہ بعد میں پچھتاوا ہو تو رجوع کرنے کے مسائل زیادہ نہ ہو، آپشن موجود ہوتا ہے، آپشن موجود ہونا چاہیے۔ تو اسی لیے شریعت کو فالو کرنے میں عافیت ہے۔